بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا کے ریسنٹ ٹاپک میں سے آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ طالبان نے سیکیورٹی فورسز سے گمسان کی جنگ کے بعد افغانستان کے صوبے نمروز کے زرنج اور جوزجان کے دارالحکومت شبر خان کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اب گورنر ہاؤس طالبان کے قبضے میں ہے۔ نمروز کے نائب گورنر حاجی نبی برادری نے بتایا کہ 1 گھنٹے سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی جھڑپ کے بعد طالبان نے صوبائی دارالحکومت زرنج پر قبضہ کر لیا، جبکہ افغان آرمی پسپائی اختیار کرتے ہوئے ضلع دلارام تک محدود ہو گئی۔ نمروز آرمی نے شکوہ کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ جھڑپ کے لیے آرمی نہیں بھیجی گئی اور نہ ہی پولیس کے تازہ دم دستوں سے ہماری مدد کی گئی۔ تاہم نمروز کے نائب گورنر کا دعویٰ ہے کہ صوبائی دارالحکومت سے طالبان کا قبضہ چھڑوا لیا جائے گا۔ دوسری جانب 2 روز کی گمسان کی جنگ کے بعد طالبان نے افغان صوبے جوزجان کے دارالحکومت شبر خان کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ افغان صدر کے اتحادی عبدالرشید دوستم کے گھر کو بھی نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 5 سال پہلے 2016 میں طالبان نے افغان صوبے قندوز کے دارالحکومت کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا تھا، اور اب طالبان ہلمند، قندھار اور ہرات کے صوبائی دارالحکومتوں کے قریب بھی پہنچ چکے ہیں۔ کیسر چوہان لکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سوویت یونین کا غرور اور تکبر خاک میں ملانے کے بعد جذبہ ایمانی سے لیس طالبان نے جدید ترین عسکری ٹیکنالوجی سے لیس امریکہ اور نیٹو فورسز کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ افغانستان پر طالبان کا روزانہ کی بنیاد پر کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے۔ کابل سے بہت ہی قریب امریکی طاقت کا مرکز افغانستان کا بگرام ایئر بیس، جس کے دروازے پر لکھا تھا کہ امریکہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اسے امریکی رات کی تاریکی میں خالی کر کے فرار ہو چکے ہیں۔ امریکہ جس جھوٹ اور تکبر کے ساتھ افغانستان آیا تھا اور ہزاروں لاکھوں معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا، اور اب طاقت اور دولت کے ساتھ لڑنے والے امریکہ اور اس کے 50 اتحادی ایمان کی قوت والوں سے بدترین شکست کھا چکے ہیں۔ اس لڑائی میں اندازے کے مطابق 47,000 افغان شہری اور 70,000 کے قریب افغان سپاہی مارے جا چکے ہیں، جبکہ 2,442 امریکی سپاہی اور 3,800 سے زائد امریکی نجی سیکیورٹی ٹھیکیدار بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دیگر اتحادی ممالک کے 1,144 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ براؤن یونیورسٹی میں کوسٹ آف وار پروجیکٹ نے اس جنگ پر امریکی اخراجات کا تخمینہ 20 خرب 260 ارب ڈالر کے قریب لگایا ہے، لیکن اس میں پاکستان میں آنے والے اخراجات شامل نہیں ہیں، جسے امریکہ افغانستان سے متعلقہ کارروائیوں کے لیے اپنے فوجی اڈے کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حالیہ کامیابیوں کے بعد روس افغانستان میں غیر جانبداری کی پالیسی کو ترک کر کے طالبان کی حمایت پر آمادہ ہو چکا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ چائنا اور روس کی کمپنیاں بھی اس وقت رابطے میں ہیں، وہ ملک میں تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آج کے طالبان ماضی والے طالبان سے مختلف نظر آ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہے، یہاں تک کہ تاجک اور ازبک اور ہزارہ قبائل سے اچھے تعلقات قائم کر لیے ہیں، اور وہ انہیں اقتدار میں شریک رکھنے کا عزم بھی رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بھارت نے ملا برادر سے رابطہ کرنے کی بار بار کوشش کی ہے، مگر طالبان نے 2 ٹوک جواب دے دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے۔ عالمی مغربی میڈیا بھی پاکستان اور طالبان کے درمیان اختلافات پیدا کر کے طالبان اور پاکستان کو یہ کہہ کر کہ افغانستان میں طالبان حکومت پاکستان کے لیے خطرناک ہے، دونوں میں فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
امریکہ کی کوشش اور دباؤ ہے کہ پاکستان بھی افغانستان کے معاملات میں مداخلت کرے اور ان کے لیے کام کرے، مگر وزیر اعظم عمران خان تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم امن میں امریکہ کے ساتھ ہیں، لڑائی میں نہیں، اور یہی بہترین حکمت عملی ہے۔ مستقبل میں پاکستان کو طالبان حکومت سے خطرہ نہیں ہے، خطرہ اگر ہے تو وہ امریکہ اور بھارت سے ہے، کیونکہ بھارت افغانستان میں اپنی سرمایہ کاری ڈوبتی دیکھ کر پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ مودی سرکار نے دوگلے پن کا ثبوت دیتے ہوئے طالبان مخالف گروپوں کو طالبان سے لڑانے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کر کے ہتھیاروں کی بھاری کھیپ افغان حکام تک پہنچا دی ہے۔ اس کا واضح اور سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ بھارت افغانستان میں خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے۔ یہی بات امریکہ اور مغربی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں۔ مغربی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ مغرب اور بھارت مل کر خانہ جنگی کی سازش کر رہے ہیں۔ امریکی عجلت میں افغانستان سے نہیں نکلے ہیں، بلکہ یہ خطے میں نئی گیم کا حصہ ہے۔ اس میں پاکستان، ایران اور چائنا کو الجھا کر رکھنا اس کا بنیادی مقصد ہے۔ پاکستان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ اگر بھارت کے قدم روکنے ہیں تو اس کے خلاف موجود ثبوت اس کے جاسوس نیٹ ورک سے دنیا کو آگاہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کی طرف سے یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ افغان فریقوں کی باہمی جنگ کے نتیجے میں ہجرت شروع ہوئی تو پہلے ہی سے 30 لاکھ افغانوں کی میزبانی کرنے والا پاکستان مزید پناہ گزینوں کے لیے اپنی سرحدیں نہیں کھول سکے گا۔ اب حالات کا تقاضا یہی ہے کہ طالبان اور اشرف غنی انتظامیہ دونوں ہوش مندی کا ثبوت دیں اور لڑائی کے شعلوں کو ہوا دینے کی بجائے افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کریں، جس میں ہر ممکن معاونت کو پاکستان پوری طرح تیار ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔